سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور پاکستان کا شہر چنیوٹ۔ ہر طرف ختم نبوت کے مجاہدین آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہاں پہ جو حالات ہیں ابھی جب میں اس پہ آپ کو بتاؤں گا، نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو لڑکیاں ہیں ان کی عزت وہاں پہ محفوظ نہیں۔ وہاں پہ بیٹھ کے چنیوٹ میں پراپیگنڈا کیا جاتا ہے دوسرے فرقوں کے بارے میں، اور اپنی ان کی جو حالت ہے اس پر جب نظر ڈالیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی شرم آ جائے گی۔ اچھا جی، دو کیس ہیں، ایک قصور کا اور ایک چنیوٹ کا۔ میں آپ پہلے چنیوٹ سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے یا کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پولیس کو کال کرتا ہے، اور مریم کے دعوے تو یہ ہے کہ ہم نے جو پولیس ہے اس کو ایسا سسٹم دے دیا کہ کہیں پہ خواتین ہے تو ان کو وہ گھر بیٹھی کال کریں، پولیس کی گاڑی وہاں پہ پہنچ جائے گی، ایف آئی آر درج ہو جائے گی، اور پھر ایسی ایسی سہولتیں بیان کی جاتی ہیں کہانیوں میں۔ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو ہی بتایا۔ اب یہ جو کیس ہے میری نظر سے گزرا، ایف آئی آر کی کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے، مگر آپ جب پولیس کو فون کریں تو آپ کو مدد کی ضرورت ہو، مگر یہاں پہ پولیس والے جو ہے وہ خود جرائم پیشہ ہے، اور ایک لڑکی اس کے ساتھ جی ایک پولیس والا جس کا نام ناصر بتایا جا رہا ہے، اس کی تصویر بھی ہم اوپر بورڈ پہ لگائیں گے، ناصر کی پولیس والے کی، اس نے زیادتی کی۔ اس کے بعد اس کے اوپر اب پرچہ درج ہو گیا، ایف آئی آر درج ہوگی، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں چنیوٹ میں، اس سے پہلے بھی یہاں تک بھی ہوا کہ قتل بھی کیا گیا کسی کو۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2-4 مہینے پہلے میں نے اس پر بھی روشنی ڈالی، اور وہ بھی پولیس والے ملوث تھے۔ یہ اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب جرائم پیشہ افراد کی گورنمنٹ وجود میں آتی ہے تو وہاں پہ پھر ایسا خیال نہیں رکھا جاتا کہ آپ کس ادارے میں کس بندے کو بھرتی کر رہے۔ وہاں پہ جرائم پیشہ افراد کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بھرتی ہو جائے، اس کے بعد وہ جو مرضی نقصان پہنچاتے رہے، وہاں کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ کبھی کسی پولیس والے کو پکڑ لیا، کئی ایسے واقعات پولیس والوں کے سامنے آتے ہیں جہاں پہ یہ خواتین کو بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف چنیوٹ میں، پاکستان پورے کی میں بات کر رہا ہوں، اور کئی دفعہ ان کی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن میں جو خواتین جاتی ہیں، جو لڑکیاں جاتی ہیں، ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے باہر آ کے اگر بتایا تو پھر آپ کے گھر والوں کو پکڑ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ لوگوں میں خوف اتنا ہے۔ آج صبح جو پروگرام ایک گیا تھا اس میں ایک ویڈیو آپ دیکھ سکتے تھے کہ خوف کی وجہ سے لوگ کس عذاب میں، کس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اور یہاں پہ ویسے تو لیاس چنیوٹی یا منظور چنیوٹی کو یہ بڑی فکر رہی ساری زندگی کہ ربوہ میں کیا ہو رہا ہے، چناب نگر میں کیا ہو رہا ہے، مگر چنیوٹ میں کیا ہو رہا ہے کبھی انہوں نے اس پہ بات نہیں کی، کبھی ان کو تفیق ہی نہیں ملی اس چیز کی، کیونکہ اپنی جو کرتوتیں ہیں، جو اپنی تربیت ہے، وہ بتاتے ہوئے شرم آتی۔ اس لیے یہ بات میں نے کہی کہ اتنا کوئی فاصلہ نہیں، 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہاں بیٹھ کے دوسرے فرقوں کے خلاف آپ جو مرضی غلط بیانی سے کام لیتے رہے، اور وہاں پہ جو اصل حقیقت ہے اسے چھپاتے رہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں۔ اب جناب اسے گرفتار کیا گیا، اب اس کے پیٹی بھائی جو ہوں گے، ظاہر ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تو اس نے گیم نہیں ڈالی ہوگی، اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کی زندگی پر بات کی ہوگی، آخر ایک دن پکڑا گیا۔ اب اس کو بچانے والے بھی آ جائیں گے، جس طرح مولوی کسی بچے کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو بعد میں دوسرے مولوی جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو بچائیں۔ مجھے بتائیے جناب کتنے کیس ہوتے ہیں علماء کے وہاں، اب مولوی کہنا پڑتا ہے مجبوری، کتنے کیس ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھا کہ سزا سنائی گئی ہو، کبھی میڈیا پہ یہ چیزیں آئی، کبھی کسی کو بتایا کہ اتنے علماء کو ہم نے پکڑا ہے اور اتنوں کو سزا ہوئی۔ وجہ یہی ہے کہ کیس کو یا لمکا دیا جاتا ہے، یا طریق یا جو بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح لالچ دیا جاتا ہے، اور یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اب دوسرا کیس سن لیں۔ دوسرا کیس ہے جی ٹیچر، پروفیسر، جو مرضی آپ کہہ لیں، وہ قصور میں لڑکی کے ساتھ اس نے زیادتی کی، اس لڑکی کی بھی
सोशल मीडिया पे तस्वीर चल रही और उस टीचर की भी चल रही है, उसे गिरफ्तार किया गया। अब 2 मैंने आपको केस बताए और दोनों ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे अगर टीचर की बात कर ले या स्कूल कॉलेज जो मर्जी यूनिवर्सिटी, अब वहाँ पे कहा जाता है कि जो टीचर होता है वो रूहानी बाप होता है। ठीक है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस टीचर ने इस तरह के काम करने हैं उसकी परवरिश किस माहौल में हुई, किन हालात में हुई, किस घर में हुई, और फिर उसका जो रिज़ल्ट निकला कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जब इसके ऊपर ज़ाहिर है पूछ-गिछ करेंगे, जो पाकिस्तान की पुलिस का रवायती तरीका है, उसमें ये कई बच्चियों का इतराफ़ करेगा कि कितनी बच्चियों के साथ इसने ज़्यादती की, कितनी की वीडियो इनके पास। कभी किसी यूनिवर्सिटी का वहाँ पे स्कैंडल जो होता है बाहर आ जाता है, कभी किसी कॉलेज का आ जाता है, कभी ये पुलिस वालों के जिस तरह मैंने बताया कारनामे वो सामने आ जाते हैं, कभी हॉस्पिटल का आ जाता है, नर्स के साथ ज़्यादती, डॉक्टर साहब ने कोई ना कोई काम डाल दिया, कभी वकला का आ जाता है, कभी जजों का आ जाता है, कभी सियासतदानों का आ जाता है, कभी उन लोगों का भी आ जाता है जिसे नवासी कहता खलाई मखलूक। इन सब का जो तमाशबीनी सिस्टम चला हुआ है, उसके बाद आगे हमारे जो ताकतवर लोग हैं अरबी में तकरीरें करते हैं, फिर साथ बताते हैं ये सैयद है, ये फलाना है, ये फलां इसका इसकी ज़ात से तल्लक है। देखिए, अब यहाँ पे सवाल जो है वो आप पे मैं छोड़ता हूँ कि कहाँ पे जाएँ लोग? अगर कॉलेज स्कूल जाते हैं तो वहाँ लड़कियों की इज़्ज़त महफूज़ नहीं, अगर उलमा के पास जाते हैं तो वहाँ पे बच्चियाँ नहीं बचती, बच्चियों की माँ भी नहीं बचती, उसको भी निकाल के ले जाते। अगर आप यहाँ पे पुलिस के पास जाएँ अपनी दुःख लेके, तो वहाँ पे पुलिस वाले जो है वो देखते हैं लड़की आ गई है, वो अपने चक्कर में पड़ जाते हैं, ख़तून आ गई है, बेवा आ गई है, कोई भी आ गई उनके काबू, वो कहते हैं जी पकड़ो इसको। और फिर जो आज आप देख रहे हैं बेहयाई इतनी फैल चुकी पाकिस्तान में कि लोग आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को बुरा भी नहीं समझते। वो कहते हैं किसी पुलिस वाले के साथ वार्तालाप होनी चाहिए, किसी इंस्पेक्टर के साथ, डीएसपी के साथ, और उसके बाद वो जो मर्ज़ी करता है हमारी दहशत बढ़नी चाहिए। तो इस दहशत के चक्कर में हमने पूरी अखलाकियात, नौजवान नस्ल है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। जो नौजवान लड़कियाँ हैं वो भी गलत राज़ी है। टिकटॉक पे आप जाके देख लें जो हरकतें नज़र आती हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये किस हालात में ये नई नस्ल जो है वो पहुँच चुकी है। टिकटॉक बनाएँ, उसमें आप एक हाथ में रह के आप बना सकते हैं, हम लोग भी टिकटॉक पे होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप वहाँ पे आके गंदी गालियाँ शुरू कर दें और कोई ऐसा केस सामने आ जाए फिर उसके हिसाब से नौजवान लड़कियाँ आके वहाँ पे उसी तरह का काम शुरू कर दें और अपनी टिकटॉक चलाने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत करे जो वैसे गैर अखलाकी। उसकी वजह चंद दिन पहले भी हमारे प्रोग्राम में आपको बताई थी कि हमारा जो वहाँ पे स्कूलों का सिस्टम है, कॉलेजों का सिस्टम है, तालीम का म्यार है, वो ज़ीरो है, रबिश। आपको इस तरह का कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको वहाँ के जो हालात बने हुए हैं ताकतवर लोगों के लिए, आपने देखा वो कैसे नकल लिखवा रहे होते हैं, पुलिस वाले ऊपर खड़े होते हैं और पुलिस वाले जो है उनको, फिर मैंने कई ऐसी वीडियो देखी कि वो डेरे जो है वो उठा के ले जाते हैं, अपने डेरे पे जाके जूते मारते हैं कि आपने ये हरकत क्यों की। ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कई दफ़ा उनका मुँह भी काला किया जाता। कल ही मेरी बात हो रही थी, शायद परसों, वो कहते हैं पुलिस की इज़्ज़त ही कोई। अब जब पुलिस ये इस तरह के काम करेगी, और कई किस्म की पुलिस बनाई, पता नहीं ये जर्मनी में चले जाए, मेरा ख्याल में मुझे तो पता ही नहीं, एक ही किस्म की पुलिस हम देखते हैं। इंग्लैंड में शायद 2-3 ऐसे होंगे डिपार्टमेंट, जर्मनी में भी होंगे 2-3, लेकिन मैं जिस तरह कहता जो कभी इनकी वर्दी बदल दो, इनकी करतूतें ना बदलो। वर्दी बदलने से सुभाष ने सोचा था कि शायद ये इनकी हालत ठीक हो जाएगी, मगर जब हुक्मरान जानी शराबी ऊपर बैठे हुए हैं तो उनको फिर ज़ाहिर है ऐसे लोग ही मिलेंगे। और आपको ये भी पता है कि ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने बाद में बयान दिए थे कि इन्होंने हमारे से कितने-कितने लोगों को कत्ल करवाया पुलिस मुकाबले में, आज भी हो रहे पुलिस मुकाबले में लोग। यहाँ पे ब्लैकमेल का एक ये भी तरीका निकला हुआ है
کوئی لڑکی یا پسند آ گئی، اگر نہیں وہ مان رہی، کسی وجہ سے قابو نہیں آ رہے، تو اس کے پھر بھائیوں کو جی ہم مروا دیں گے، اور پھر مروا بھی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں مرواتے۔ کوئی ایسی خوبی پاکستان کے عوام میں مجھے بتائیے، پاکستان میں رہ کے کسی ادارے میں ہو تو کامنٹس میں لکھے کہ یار یہ خوبی ہے۔ کل بھی کسی نے بہت دکھ کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ خدا کا عذاب اس قوم پہ آیا ہو، تو مجھے تو لگتا ہے اب یہ عذاب آنا ہے جو حالات بنے ہوئے۔ کسی جگہ سے یہ پتہ چلتا ہے لاش غائب ہوگی، کسی جگہ سے پتہ چلتا ہے بچی کی لاش غائب ہوگی، کسی جگہ سے پتہ چلتا ہے لڑکی کی لاش نکال کر 3 لوگوں نے لاش کے ساتھ ہی زنا کیا، کسی جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ لاش کا قیمہ بنا کے لوگوں کو کھلا دیا، کسی جگہ پہ کوئی خبر آتی، کسی جگہ ہر وہ غیر اخلاقی کام جو دنیا میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، شاید وہ جانوروں میں بھی نظر نہ آئے، وہ آپ کو اس قوم میں نظر آئے۔ اور یہاں پہ اب میرا سوال ہے یہ لیاس چنوٹی صاحب سے کہ جناب آپ اپنے شہر کی پہلے تربیت کر لیں، دوسرے کی تو آپ کو تب فکر ہو جائے اپنے گھر میں آپ کے حالات ٹھیک ہو، جب اپنا ہی بیڑا گرک ہوا ہوا ہے تو وہاں پہ دوسرے لوگوں کے لیے آپ روزانہ آ کے جو کچھ بولتے ہیں اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں۔ تو جناب مریم صاحبہ، یہ جو ڈرامے ہیں میرا خیال ہے کافی ہو گئے، میں اب نیا قانون بنا رہی ہوں، میں یہ قانون بنا رہی ہوں، میں آج ہی دیکھ رہا تھا وہ پنڈی اسلام آباد پتہ نہیں کتنے گٹر کے ڈھکنے غائب ہے، اور وہاں پہ بھی یہ مسائل، یہ کوئی گٹر چور ہوگا اس کو جرمانہ ہوگا، سزا ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ نہیں عقل آئی کہ اس گٹر کو ڈھکنے کو ایسا مضبوطی کے ساتھ لاک لگایا جائے کہ کوئی نکال نہ سکے۔ عقل نہیں نا ہے۔ یورپ میں بھی لگے ہوتے ہیں وہ ڈھکن، وہ اسپیشل ان کی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے جس کے ذریعے پھر وہ آ کے کھول کے جو بھی صفائی ستھرائی کا کام ہے وہ کرتے۔ تو یہ عمران خان کی بات وہی کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، دوسرا یہ سیکھتے بھی نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے